रेडी हैं आप तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। आयत नंबर 11, जिसका जिक्र पिछले दर्स में आपके सामने आ चुका है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया कि बारिश जो आसमान से अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है, बादलों से नाजिल फरमाता है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसी बारिश से तुम्हारे लिए खेतियां उगाता है अल्लाह ताला। खेतियां जो है जमीन से जो खेती होती है, ये खेतियां उगाता है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के अनाज पैदा होते हैं। वज़ैतून वन्नखीला, और जैतून, खजूर और अंगूर, तीन फलों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। और इन तीन फलों का जिक्र करने के बाद कहा व मिन कुल्ली समरात, और तमाम हर किस्म के फल। तो अल्लाह ताला ने जिक्र किया इंसानों के फायदे के लिए और इंसानों की जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला ने इसी बारिश से खेतियां उगाई, और इसी बारिश से ये खेतियां उगती है और खेतियां लहलहाती हैं। इन खेतियों से मुख्तलिफ तरह के अनाज पैदा किए जाते हैं। आप में से हर कोई इस बात को समझता है। उसके बाद फलों में से तीन का जिक्र किया, एक जैतून, दूसरे खजूर और तीसरे अंगूर। हालांकि बहुत सारे फल हैं दुनिया के अंदर, फ्रूट्स जो आप कहते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है। और आप अच्छी तरह समझते हैं इस चीज को आप भी। तो उस सब की तरफ इशारा तो कर दिया, व मिन कुल्ली थमरात, लेकिन खुसूसी तौर पर जो जिक्र किया वो इन तीन फलों का, जिसकी वजह क्या है कि जैतून, खजूर और अंगूर ये उनसे बहुत करीब थे और उनकी जिंदगी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा। खजूर अरबों के लिए तो खजूर उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। उनकी जिंदगी इसी खजूर पर गुजरती थी। जैतून भी उनके इलाकों में बड़ी कसरत से होता रहा, अंगूर की खेतियां भी बड़ी कसरत से होती रही। तो ये सब उनके लिए चूंकि जानी पहचानी चीजें थी, तो उन सब का जिक्र खुसूसी तौर पर करने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि वह मिन कुल्ली समरात, और तमाम फ्रूट। ये सब की सब अल्लाह ताला ने इस बारिश से, बारिश को नाजिल करके इसके जरिए से अल्लाह ताला ने ये सारे फ्रूट कहा कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने उगाए हैं, पैदा किए हैं, ताकि तुम उससे फायदा उठाओ। और उसके बाद कहा इन्न फी ज़ालिका लआयतल लिक़ौमिन यतफक्करून। और यही वो आयत का आखिरी हिस्सा, इसी में हमारे लिए तज़किए नफ्स की बात है और इसी में हमारे लिए गौर व फिक्र करने की दावत है। तो आज के दर्स में असल इसी पर थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ेंगे, आगे वाली आयत 12 नंबर की। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा उसके बाद कि इसमें यकीनन उसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। तो आयतुन निशानी को भी कहते हैं, आयतुन दलील को भी कहते हैं अरबी जबान में। तो जो लोग गौर व फिक्र करेंगे ना इस कायनात के अंदर, और जो चीजें अल्लाह ताला ने यहाँ पैदा की हैं उनके बारे में गौर व फिक्र करेंगे, तो यकीनन वो अल्लाह ताला की रुबूबियत की इन अजीम शान मज़ाहिर को सामने रख करके जरूर उसकी तौहीद के कायल हो जाएंगे। तो ये मसला होता है इसमें गौर व फिक्र करने का। अब हम खजूर वगैरह तो हम लोगों के यहाँ चूंकि वो चीज नहीं है, जैतून का भी मसला नहीं है, हालांकि इनके फवाइद बहुत ज्यादा हैं, हम लोग भी सुनते रहते हैं। और इसकी वजह से बहुत महंगा हो तब भी चाहते हैं कि खरीद करके खा लें
जैतून भी और खजूर भी। लेकिन जिनके यहाँ ये चीज कसरत से होती है, और खजूर की एक एक चीज कितनी फायदा मंद है इंसानों के लिए, ये चीजें तो कभी हदीस की शरह में आपके सामने भी आ चुकी है। लेकिन हम यहाँ के लिहाज से आपको एक बात कहते हैं, हमारे इस मुल्क से जिसका ताल्लुक है, हमारे यहाँ आम होता है। तो हमारा ये मुल्क उन मुल्कों में से एक है जहाँ कसरत से आम पैदा होता है, और लोगों को यानी अपनी जरूरत के साथ साथ लोग तो यहाँ खाते ही हैं, दूसरे मुल्कों में भी बाकायदा इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। आम, आम को सिर्फ आप ले लीजिए, आम की ये पैदावार ले लीजिए, कितने तरह के आम होते हैं। आप सोचिए तो ताज्जुब होता है कि जमीन एक ही होती है, जगह एक ही होती है, लेकिन ये आम की जो कलमें लगाई जाती हैं वहां पर, बगल बगल में दरख्त होता है, एक दरख्त पर अलग आम है, इस दरख्त पर अलग आम है, और दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग, शेप बिल्कुल अलग, अंदाज बिल्कुल अलग। और ऊपर से देख करके आपको बाज मर्तबा तो चीजें एक जैसी लगती है, लेकिन जब आप उसे खाएं तो मजा अलग, टेस्ट अलग। यही नहीं है सिर्फ, बल्कि हमने एक मर्तबा न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा था कि मलिहाबाद, जो कि लखनऊ से करीब एक जगह है, वहाँ दशहरी आम की बड़ी खेती होती है। यानी वहाँ के लोग ज्यादा काम ही यही करते हैं कि ये आम के दरख्त लगाते हैं और दशहरी आम, और वहां से वो आम की पैदावार, वो ज्यादातर आम वो लोग बाहर भेजते हैं, यानी वो बहुत उम्दा किस्म का आम उनके यहाँ होता है। तो उसी के बारे में एक शख्स के ताल्लुक से ये बात आई थी अखबार में, कि एक ही दरख्त के अंदर उसने कलम एक दूसरे के साथ लगा करके कई तरह के आम सिर्फ एक दरख्त के अंदर जो है वो उस वक्त उसके यहाँ पैदा हो रहा था। वो कलम अलग अलग लगाते हैं। जैसे खजूर के दरख्त में भी ये बात है कि खजूर का ये दरख्त मेल और फीमेल दोनों होता है। तो मेल और फीमेल को एक साथ तलकीह करते हैं, इसको अरबी में ताबीरुन नख्ल कहते थे। एक की कलम दूसरे की कलम के साथ मिला करके लगाते हैं, तो उसमें खजूर फिर अच्छा जो है उम्दा किस्म के खजूर की पैदावार होती है। ये ना करें तो खजूर बहुत रद्दी किस्म का पैदा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ कि मदीने में ज़्यादा ये खेती हुआ करती थी खजूर की। जब आप मदीना हिजरत करके आए और सहाबा को देखा कि ये ताबीर नख्ल करते, ताबीर नख्ल का मतलब ये होता था कि खजूर के दरख्त का जो उसमें मेल है और जो फीमेल है दोनों को आपस में मिलाते थे। तो ये इसी को जो है वो लोग ताबीर नख्ल कहते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा, भाई ये सब क्या करने की जरूरत है, खामखा क्यों करते हैं आप लोग, ये बेकार की चीज है। तो उस साल नहीं किया उन्होंने, तो खजूर उस साल अच्छा नहीं आया, बड़े रद्दी किस्म का खजूर था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई ऐसा क्यों हो गया कि इस साल खजूर अच्छा नहीं आया। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल आपने मना कर दिया था, हमने ताबीर नख्ल नहीं किया। कहा कि नहीं, तुम लोग अंतुम आलम बे उमूर दुनिया को, फिर आपने कहा कि तुम लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूमात है। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि भाई क्या खामखा ये सब करते हैं। यानी ऐसा कुछ नहीं था कि वही आई थी आसमान से, ये कोई ऐसा मसला नहीं था। मुझे ऐसे ही लगा देख करके कि भाई क्यों ये खामखा करते हैं, तो इसलिए मैंने कह दिया था, तुमको इसके बारे में ज्यादा इल्म है, तुमको इसका तजर्बा है, तुम इस फील्ड के आदमी हो, तुम लोग जो है इसके बारे में ज्यादा जानते हो, तुम जैसे पहले करते थे वैसे करो। तो उसी तरह से उस शख्स ने क्या किया था, आम के ताल्लुक से कुछ इसी तरह की चीज की थी। एक ही दरख्त में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कितनी तरह के कलमें लगा करके, तो अलग अलग जो उसकी ब्रांचेस थी, एक ही दरख्त है, जमीन से जड़ एक ही है, लेकिन अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग तरह का आम आया हुआ था उसमें।
تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ایک نمونہ ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ بڑے دلائل ہیں اس کے اندر جو موجود ہیں، کہ اگر وہ اس پر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ نشانیاں اتنی عظیم نشانیاں ہیں کہ وہ ضرور اس کی توحید کے قائل ہو جائیں گے. اور جس دن انہوں نے تنہا اسے رب مان لیا تو پھر وہ تنہا اسی کی عبادت بھی کریں گے، تو دونوں چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے توحید ربوبیت کے یہ دلائل اور اس کائنات میں بکھری ہوئی یہ نشانیاں توحید ربوبیت کی، اس کا ذکر بڑی تفصیل سے یہاں کیا ہے. تو یہ آیت 11 نمبر کی آیت میں تو یہ پھلوں وغیرہ کا ذکر تھا، طرح طرح کے پھل اور کھیتیوں کا اور پھلوں کا ذکر تھا. اب اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 12 میں یہ بھی کائنات کے اندر پائی جانے والی نشانیاں ہی ہیں. پوری جو آیتیں آگے اسی کے تعلق سے آ رہی ہے، بس الگ الگ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. تو ہر ایک کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اور آپ میں سے ہر کوئی، ظاہر سی بات ہے کہ عقل رکھتا ہے نا، تو ہر کسی کو پھر اس میں غور و فکر کرنا بھی چاہیے اور اس نشانی کو محسوس بھی کرنا چاہیے. تو ہر آدمی جس کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس عقل ہے واقعی معنی میں، تو پھر ضرور اسے اس کے بارے میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو اب کیا کیا ہے، کیا کہا ہے، دیکھیے آیت نمبر 12 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اسی اللہ نے، سخرہ میں جو ضمیر ہے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اسی لیے معنی کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ اسی اللہ نے تابع کر دیا ہے. تابع سخر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمہارے تابع کر دیا ہے، یعنی تم اسے جیسے چاہو استعمال کر سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو. تمہارے لیے اس سے فائدہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے، ان چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے. تو وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے اللیل والنہار، رات اور دن کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت چلتے ہیں. والنجوم مسخرات بامرہ. تو مین یہ اتنی چیزیں ہیں توحید ربوبیت کے دلائل میں، اتنی چیزیں. پھر اس کے بعد یہ کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. تو اب ہم ایک ایک چیز لیں گے. پہلے کیا ہے، رات اور دن کو تمہارے تابع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن کو ہمارے تابع کر دیا ہے، ہم کو رات اور دن کے تابع نہیں کیا ہے، بلکہ رات اور دن کو ہمارے تابع کر دیا ہے. اب یہ کیا مطلب ہے اس کا، ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہم کبھی وہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، کبھی ترجمہ کرتے ہوئے تابع کر دیا ہے وہ معنی کرتے ہیں. تابع کہتے ہیں جو اس کو فالو کرے، یعنی ہم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اہمیت دی کہ تمام مخلوقات کو ہمارے تابع کیا، ہم کو ان کے تابع نہیں کیا. ہم رات اور دن کے تابع نہیں ہیں، رات اور دن یہ ہمارے تابع ہیں. ان میں جو کچھ بھی یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں،
جو یہ نظام رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے رکھا ہے، ہمارے لیے اسے مسخر کیا ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ ایک ایک چیز پر آپ غور کیجئے، کیونکہ غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے پاس بھی عقلیں ہوں گی نا، وہ اس پر یقیناً غور کریں گے۔ تو رات اور دن، تو شروعات کیسے کی ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو، تو شروعات کس سے کی؟ رات سے۔ اسی سے یہ مسئلہ رہتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے، یعنی تاریخ جو آپ گنتے ہیں تو رات سے شروع کرتے ہیں۔ تو مغرب جیسے سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، تو رات شروع ہو گئی یہاں سے۔ تو اب یہاں سے نئی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ رات جو ہوتی ہے آنے والے دن کی تعلق سے وہ رات جو ہے گنی جاتی ہے۔ تو یہ کہاں سے؟ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کا ذکر پہلے کیا اور دن کا ذکر اس کے بعد کیا۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ یہ ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے، تو احادیث سے بھی اسی طرح کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب دیکھیے بہرحال اس کے لحاظ سے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، یعنی تابع کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ یہ رات اور دن ہمارے تابع کیسے ہیں؟ رات اور دن کا یہ جو نظام ہے وہ کیا ہے کہ کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات بڑی ہے تو دن چھوٹا، دن بڑا ہے تو رات چھوٹی۔ اور ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے ہے، جو آگے اس کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ چیزیں مجھے آپ سے کہنے کی نہیں، کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ مجھ سے بہتر پڑھے بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ لیکن میں تو صرف یہاں آپ کو غور و فکر کرنے کی وہ دعوت دے رہا ہوں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا کہ اس میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تو اب تو دنیا میں یہ حال بھی ہے نا، تو ہم تو یہ بھی اب جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں 6 مہینے تک دن ہی رہتا ہے، راتیں نہیں ہوتی، یا رات ہے تو پھر دن نہیں، یا جو ہے کبھی رات جو ہے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، کہیں کہیں دن بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کا یہ نظام رکھا ہے، یہ کیا ہے؟ کس کے لیے ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، یہ چیز یاد رکھ لیجیے، ہمارے لیے ہی بنایا ہے یہ سب، اور اسی سے ہمارے فوائد اس کے اندر جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی کا راز اس کے اندر جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جہاں لوگ رہتے ہیں، جیسے ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہمارا کیا ہے معاملہ کہ رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، بس یہ فرق ہے کہ رات کبھی لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو کبھی رات چھوٹی کبھی لمبی۔ یہ تو ہے کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے ٹائم میں فرق تو ہوگا، لیکن بہرحال رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس ملک کے لحاظ سے، یہاں کے لوگوں کے لحاظ سے، اسی طریقے سے یہاں جو فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو پیداوار ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے یہی موسم ان کو چاہیے۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بنا رکھا کہ رات بھی اور دن بھی، اور دونوں چیزیں ساتھ میں رکھی ہیں۔ دنیا کے اور علاقے بھی ہوں گے کہ ان کی اپنے لحاظ سے، ان کی ہو سکتا ہے کہ ان کا دن لمبا ہو جائے، راتیں چھوٹی ہو جائیں، اور وہاں کے لحاظ سے شاید وہ چیز زیادہ ان کو سوٹ کرنے والی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے وہ نظام رکھا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہمارے تابع کیا، مطلب کیا ہوا یہاں پر؟ کہ ہمارا فائدہ کس میں تھا، ہماری ضرورت کیا تھی؟ رات ہونا دن ہونا دونوں، یا دونوں برابر ہونا، یا ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہونا، یہ ہماری ضرورت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے ہم کو وہاں پیدا بھی کیا، اور اسی لحاظ سے ہماری ضرورت بھی اس کے ساتھ رکھی، اور یہ ہے اس کو ہمارے تابع کرنے کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم اگر چاہیں تو حکم دے دے دن کو، "او دن، اس مرتبہ تم لمبے ہو جاؤ، نہیں آج تھوڑا سا 1 گھنٹہ اور دیر ہو جا رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا کام ہے، ابھی اندھیرا نہیں چاہیے"۔ تو ایسا تابع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق چلیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہمارے لیے نشانیاں جو رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے۔ اور رات اور دن کا پورا یہ سسٹم، یہی تو سورج اور چاند سے بھی تعلق رکھتا ہے، اسی کا ذکر کیا اس کے بعد جو ہے، اور سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ بھئی یہی سورج نکلتا ہے تو دن ہے، یہی سورج ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ رات ہے، اور جب سورج ڈوب جائے گا تو چاند نظر آتا ہے، سورج اگر موجود ہے تو چاند نظر نہیں آتا۔ تو یہی تو ہے سسٹم یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا باریک یہ نظام بنایا ہے کہ اس میں سے ہر چیز، چاہے چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، اپنے اپنے مدار پر جو یہ چل رہے ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے جگہ متعین کر رکھی ہے، وہ حرکت کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے ارد گرد جو گھوم رہے ہیں، اتنا باریک نظام کی اگر سیکنڈ کا فرق ہو جائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو اب آج کل تو لوگوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے نا، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت کی دلیل نہیں ہے، یا اس کے لیے پروف نہیں ہے، اس کی نشانی نہیں ہے، اس کی عظیم قدرت کی یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ اور کوئی گا کیوں کہے گا کہ کیوں نہیں، کتنا عظیم اس کا یہ نظام ہے، اسی نظام کے تحت ہمیں یہ رات دن مل رہا ہے، اسی نظام کے تحت سورج کے نکلنے اور اس کے ڈوبنے کا ٹائم متعین ہے، اور وہ یہ نکلنا اور ڈوبنا یہی کیا ہے، دن اور رات کا آنا جانا ہے ہمارے لیے، جو ہماری زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک اور نشانی کہتے ہیں اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات اور دن کا آنا جانا کیوں رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دوسری جگہ پر اس کو بیان کیا ہے، اور وہاں پر بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے وہی نشانیاں، غور و فکر جو کریں نا لوگ، تو ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا کہ یہ رات اور دن کا اختلاف اور ان کا آنا جانا، اس پہ بھی عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تو یہ رات اور دن کا آنا جانا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا نشانی رکھی ہے، میں کبھی کبھی درس میں اسے پیش کرتا رہتا ہوں، تو آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں۔ مفسرین نے ذکر کیا، دوسری جگہ جو آیت ہے اس پہ اس کی تفسیر میں ذکر کیا، یہاں پر نہیں، لیکن بہرحال وہی چیز جو ہے ہر جگہ ہوتی ہے، کہ یہ دن اور رات کے آنے جانے میں ایک نشانی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اگر کبھی مصیبت کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، تو اس کی مدت لمبی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ یہ مصیبت ہم سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ہمیں جو ہے
اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے تابع کیا، مطلب کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے یہ نشانی رکھی ہے، یہ غور و فکر کی جو دعوت دیا، تو اس پہ ایک چیز یہ بھی ہے غور و فکر کرنے کی، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی آپ شکار ہو جائیں تو یاد رکھیے کہ یہ مصیبت کی گھڑی یہ بالکل رات ہے، اور رات ایک نہ ایک جو ہے وقت ختم ہو کر کے صبح کی روشنی آتی ہی ہے، تو ویسے ہی مصیبت کی یہ گھڑی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہمارے لیے آسانیاں اور ہمارے لیے آرام اور اللہ کی نعمتیں یہ پھر سے دن جب آتا ہے تو ہمیں یہی امید جگاتا ہے ہمارے اندر کہ ہماری زندگی کی صبح بھی جلد ہی آنے والی ہے۔ ہماری زندگی کی ابھی راتیں چل رہی ہیں، مصیبت کی گھڑیاں چل رہی ہیں، لیکن یہ ختم ہو کر کے ہماری زندگی میں بھی آسانیوں کی صبح آئے گی۔ تھوڑی سی ہم یہ پریشانی جھیل لیں، برداشت کر لیں، تو اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی یہ آسانیاں دے گا۔ یہ ایک نشانی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی جو ہے ہوتا ہے کہ یہ صبح کا آنا جانا اور سورج اور چاند، ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر ہمارے لیے نشانی رکھی ہے۔ ایک نشانی کیا ہے؟ آپ اس پر غور کیجئے کہ سورج اور چاند، ہر جو ہے نکلتا سورج ہماری زندگی کے لیے ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ امید کی کرنیں ایسے جو ہے آتی ہیں، ہمیں دعوت دیتا ہے فکر کرنے کی کیا، کہ سورج، نیا سورج جو نکل رہا ہے، ایک وقت ایسا بھی رہا ہے انسان کا کہ انسان کی زندگی کا سورج بھی نکلا۔ ہماری زندگی کا سورج کب نکلا؟ جب ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں نا، تو ہماری زندگی کا وہ سورج نکلتا ہے۔ تو جیسے سورج یہ جب طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں بڑا مدھم سا، بڑا کمزور سا، اتنی کمزور اس کی شعائیں ہوتی ہیں کہ آپ ایک گھنٹہ بھی اس جو ہے اس سورج کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سورج کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی ہے، بڑا کمزور سا ظاہر ہوتا ہے یہ سورج۔ تو ہمیں یاد دلاتا ہے نا کہ ہم بھی جب پیدا ہوئے تھے تو ایسے ہی بڑے کمزور تھے۔ ہر جو ہے پیدا ہونے والا سورج، نکلنے والا سورج ہمیں اپنی پیدائش یاد دلاتا ہے کہ آپ بھی جب پیدا تھے تو بڑے نرم و ملائم، بڑے کمزور لوگوں کی باہوں میں جھولتے رہے، اور لوگ تمہیں کھلاتے رہے، اور لوگوں کے ساتھ دل لگی کرتے رہے، کھیلتے رہے، بڑے کمزور تھے۔ لیکن یہی سورج جب اوپر کو آتا ہے پوری تماوت کے ساتھ، پوری اپنی شعائیں جب بھی کھیلتا ہے، اور خاص طریقے سے دوپہر کا جب وقت ہوتا ہے، تو ایسی گرمی ہوتی ہے، اتنی شدت آ جاتی ہے اس کے اندر کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی سورج کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑے نہیں ہو سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا، اتنی طاقت ہوتی ہے اس کی۔ اس کی شعاؤں سے بچنے کے لیے کبھی چھتری استعمال کرتے ہو، کبھی سائے میں بھاگتے ہو، کیونکہ اس کا اتنا گرم، اور اتنی اس کی شعائیں اتنی گرم کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی طاقت، اتنا پاورفل ہو جاتا ہے۔
تو دوپہر کا یہ سورج میرے بھائیوں ہمیں یاد دلاتا ہے ہماری جوانی کا وہ دن، جس جوانی کے دن میں ہم اپنے اندر بڑی قوت اور طاقت محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ 20 سال سے لے کر کے جب 40 تک، 40 تک بھی یہ کیا ہے، یہی جو ہے وہ اس کا آدھا سمجھ لیجئے کہ ہوتا ہے، اور یہاں تک اس کی طاقت ابھی بڑھتی ہی رہتی ہے۔ طاقت تو شروع ہو جاتی ہے 20 سے پہلے ہی، جیسے ہی جوان ہوتا ہے طاقت، لیکن یہ طاقت بڑھتی رہتی ہے 40 تک۔ سورج کی یہ طاقت بھی جو ہے کیا ہے، جب 8 9 بجتا ہے تبھی شروع ہو جاتی ہے، اور بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، جب تک کہ بالکل دوپہر کا وقت نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد سے پھر زوال شروع ہوتا ہے، یعنی گھٹنے لگتی ہے آہستہ آہستہ، جیسے انسان 40 کے بعد سے اس کی طاقت گھٹنے لگتی ہے۔ تو ہر کہا جاتا ہے کہ ہر جو ہے اگتا ہوا سورج ہمیں ہماری زندگی کی یاد دلاتا ہے، ہمارے لیے یہ نشانی ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کبھی ہم غور کریں تو کریں اس کے اوپر، جن کے پاس عقل ہے وہ غور کرتے ہیں۔ تو دوپہر کے وقت تک جیسے سورج بڑا پاورفل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی طاقت پھر گھٹنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ڈوبنے کے قریب آتا ہے، تو پھر آپ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کو، کیونکہ طاقت ختم ہو گئی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان آدمی بھی، جو باڈی بلڈر، جو نہ جانے کیا کیا کھا کھا کر کے اپنا جسم بنایا ہوا تھا، جب وہ بھی جو ہے 40 کے بعد اس کی جو زندگی شروع ہوتی ہے، 60 70 80 تک پہنچتے پہنچتے کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہر ڈوبتا سورج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کے سورج کے بھی ڈوبنے کا وقت ہے، ہماری زندگی کا سورج بھی ایک دن ڈوب جائے گا، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ جیسے نصف النہار کا سورج ہماری جوانی کو یاد دلاتا ہے، اور ہم اس جوانی کے دن میں یہ بھول جاتے ہیں، کیا بھول جاتے ہیں؟ اپنی طاقت کے نشے میں، کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہم بھی کمزور ہو جائیں گے، تو ہمیں یاد دلاتا ہے۔ تو جو لوگ کائنات کے اس نظام سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، تو اپنی جوانی کے دنوں پر بھی کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم بھی کبھی کمزور تھے، آج ہمارے بدن میں طاقت ہے، کل ہمارے بدن میں یہ طاقت نہیں رہے گی، اور ہمارا بھی انجام وہی ہو جائے گا جو آج ہم اپنے بوڑھے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ تصور آ جائے میرے بھائیوں، اگر یہ کائنات کے اس نظام سے انسان سبق لینا شروع کر دینا، تو بوڑھے اور بزرگوں کی کبھی بے عزتی نہیں کرے گا، کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، کہ ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ بچے کبھی بھی اپنے بزرگ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے، کہ انہیں بھی پتا ہوگا کہ ہمارا بھی ایک دن یہی حال ہو جائے گا، آج ہم جوان ہیں، کل ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اردو زبان کا ایک بڑا مشہور سا شعر ہے، آپ کو یاد دلاتا ہوں اسی سلسلے کو لے کر کے، بڑا اچھا سا شعر ہے، اس لیے یاد دلاتا ہوں۔ ایک شاعر نے کہا کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا، کہ دوپہر کا وقت، تو میں نے کہا کہ دوپہر میں سورج اپنی فل توانائی میں، فل جو ہے پاور میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو جب کبھی اقتدار مل جاتا ہے نا،
कभी किसी मुल्क का बादशाह या प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उसका भी उसे गुरूर आ जाता है, घमंड आ जाता है, ताकत का नशा आ जाता है, और ये भूल जाता है कि एक दिन उसे ये सब कुछ छोड़ के जाना है और ये ताकत उसकी खत्म होने वाली है। तो उसी को सामने रख करके शायर ने एक बात कही है, उसको नोट कीजिएगा। कहा कि अभी दोपहर का वक्त है, तेरी बात और है। ये सूरज को मुखातब करके उसने बात कही है कि अभी दोपहर का वक्त है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछेंगे हम शाम को। तुम्हारा मिजाज तो हम शाम को पूछेंगे, अभी तो दोपहर है ना, तो अभी तो फुल पावर है। जब ये पावर खत्म हो जाएगा तब हम तुम्हारा मिजाज पूछेंगे। तो ये भी हमारे लिए बड़ी निशानी है ना, सूरज और चांद। ये मैंने सूरज की बात कही आपके सामने। चांद को ले लीजिए। चांद का निजाम कैसा रखा अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर, कि चांद वो जो आपको नजर आता है तो बारीक सा चांद, पहली रात का चांद बड़ा बारीक होता है, बड़ी मुश्किल से नजर आता है। लेकिन यही चांद फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यहां तक कि बदरे कामिल बन जाता है। बदरे कामिल किसे कहते हैं? जो आप फुल मून कहते हैं इंग्लिश में, वो फुल मून बन जाता है। और जब फुल मून बन जाता है तो फिर घटना शुरू हो जाता है, घटते 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 फिर वो बारीक सा होगा और एक दिन गायब हो जाएगा। उसी को आप अमावस की रात कहते हैं, कि उसमें चांद होता ही नहीं है, फिर नए सिरे से निकलता है। तो ये चांद भी हमें गौर व फिक्र करने की दावत देता है, कि ये जो चांद जो बिल्कुल बारीक सा नजर आता है, ये एक इंसान की पैदाइश है। चांद की पैदाइश से वो अपनी पैदाइश के बारे में सोचे, गौर व फिक्र करे। तो चांद जब पैदा हुआ तो वो भी बारीक सा था, नजर आया हमको? कभी नजर भी नहीं आता है, हम तो कैलेंडर देखते हैं। हम तो चांद सूरज को अब देखते ही नहीं ना, हमको तो उससे कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो कहाँ से ये निशानियां हमको नजर आएंगे? लेकिन फिर यही चांद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फुल मून बनता है, क्या रोशनी बिखेरता है। यही इंसान है, जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा, लेकिन उसके बाद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, यहां तक कि अपनी फुल जो है जवानी में आ जाता है और फुल पावर उसके पास होता है। उसके बाद वहां 40 तक ही रहता है, ये फिर 40 से घटना शुरू हो जाता है। और घर घटता हुआ ये चांद हमें बताता है कि हमारी जिंदगी कैसे ये घटती हुई जा रही है, घटती हुई जा रही है, और एक दिन डूब जाएगा, अमावस की रात आ जाएगी, तो हमारी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी। हमारी जिंदगी का ये चांद भी एक दिन दुनिया से गायब हो जाएगा। हम हमेशा के लिए नहीं हैं। तो ये सूरज और चांद का आना जाना, डूबना और जाहिर होना, ये हमारे लिए, ये हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, हमको उससे फायदा उठाने के लिए बनाया, हम फायदा उठा भी रहे हैं। सूरज की शुआओं को हमने क्या किया, उसी से सोलार सिस्टम बनाया, और हमारे लिए न जाने कितने फायदे हैं जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखे हैं। विटामिन डी का एक ऐसा सोर्स जो बड़े बिल्कुल मुफ्त मिल जाती है ये चीज इंसान को, और उससे उसके जिस्म की न जाने कितनी चीजें हैं उसकी हेल्थ से ताल्लुक रखती हैं, वो इसी सूरज से जुड़ी हुई हैं। मैं उन चीजों की तरफ नहीं पे जा रहा था, मैंने तो जो निशानियां हमारी जिंदगी से मुताल्लिक थी
उनको मैंने पेश किया। अल्लाह ताला ने उसी के लिए क्या कहा, आयत नंबर 12 देखिए कि वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार, और वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर किया, ताबे किया, वशम्स वल कमरा, और सूरज और चांद को तुम्हारे ताबे किया, वन्नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्री, और सितारे भी उसी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, जैसा उसका हुक्म है उसी लिहाज से ये सितारे भी हरकत करते हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, और इसमें यकीनन अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, बड़ी निशानियां हैं। अगर वो इन पर गौर व फिक्र करे तो उसकी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीली आ सकती है, और एक अच्छी तब्दीली आ सकती है, और उसकी जिंदगी बेहतर अंदाज से बसर हो सकती है। उसके बाद कहा, वमा ज़रअ लकुम फिल अर्द मुख्तलिफन अलवानुहु इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। फर्क किया, पहले कहा यतफक्करून, उसके बाद कहा याकिलून, और यहाँ कहा यज़्ज़क्करून। और वही अल्लाह है जिसने जमीन में मुख्तलिफ तरह की और तरह तरह की चीजें जमीन में तुम्हारे लिए पैदा की हैं। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानुहु, उसके रंग मुख्तलिफ हैं, यानी अलग अलग हैं। तो तरह तरह के रंगो रूप की चीजें अल्लाह ताला ने इस जमीन में तुम्हारे लिए पैदा की हैं। अब इसमें दाखिल हैं वो तमाम मादनियात जो जमीन के अंदर मादनियात पाई जाती है। मादनियात का ये मेटल्स जो आप कहते हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, जितनी भी ये चीजें हैं, तांबा है, पीतल है, तो ये सब जितनी भी मादनियात इस जमीन के अंदर पाई जाती हैं, जितने मेटल्स पाए जा रहे हैं, ये सब किसने पैदा किए और किसके लिए पैदा किए? हमारे लिए। अल्लाह ताला ने पैदा किए, और किसके लिए पैदा किए? हमारे लिए पैदा किए। इसी जमीन से पेट्रोल निकलता है, इसी जमीन से गैस निकलती है। आज जिन मुल्कों में ये पेट्रोल ये और ये गैस अल्लाह ताला की तरफ से, जो अल्लाह ताला ने जमीन में पैदा कर रखा है, मौजूद हैं, हमारे लिए उसको अल्लाह ताला ने जमीन में रखा। वो मुल्क तो बड़े मालदार हो गए, और उनके यहाँ दौलत की रेल पेल हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या इंसान इससे नसीहत हासिल किया? जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया था वो चीज हुई? तो ये जो जमीन से निकलने वाली मादनियात हैं, ये मेटल्स हैं रंग बिरंगे, जिनके फायदे अलग अलग, और हमारी जिंदगी से जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक। क्या इनमें हमको गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस सब को बनाया, तो क्या ऐसे ही बना दिया? अगर हमारे लिए सब कुछ बनाया तो फिर हमें किस लिए पैदा किया? जाहिर सी बात है कि जब हमारे लिए इतनी सारी चीज हैं तो हमको किसी अजीम मकसद के लिए बनाया होगा। उसके बारे में गौर व फिक्र करना, उसके बारे में सोचना। तो ये जमीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसकी बात चल रही थी ना, तो इसमें तो मादनियात हो गई। जितनी भी नबातात हैं, प्लांट्स, पौधे जो जमीन से उगते हैं, वो सब की सब इसमें दाखिल है। जितने भी जमादात कहे जाते हैं, जमादात क्या है? ये जो भी जो है नॉन लिविंग चीजें कह लेते हैं इसको, जैसे अब पहाड़ हैं, पत्थर, ये सब जितनी भी ये चीजें जमीन के ऊपर हैं, जो उसका सरफेस है, ये सब की सब जमादात हैं।
اسی زمین پر پائے جانے والے حیوانات بھی ہیں، جانور، اور ان سب کے اندر فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے۔ اور کہا اس کے بعد کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اور یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں نصیحت حاصل کرنے کی بات کہی، اس کے پہلے عقل والی بات کہی، اس سے پہلے غور و فکر کرنے والی بات کہی۔ تو اس میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ یہ سوال تو خود بخود بنتا ہے، اور ہر آدمی کو پھر یہ سوال کرنا چاہیے، اور یہی نصیحت ہے جو اسے حاصل کرنی ہے۔ اور جب یہ سوال کرے گا تو اس کا جواب یہی آئے گا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تنہا تنہا اسی کی عبادت کرنا، اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے پیدا کیا۔ اور یہی جو ہے نشانیاں رکھی ہمارے لیے اس کائنات کے اندر، کہ ہم اس پر غور و فکر کریں تو خود بخود اللہ کی توحید کے بھی قائل ہو جائیں گے، اور تنہا اسی اللہ کی عبادت بھی ہم کریں گے۔ لیکن ضرورت یہی ہے کہ ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنی عقل کو جو ہے استعمال کرنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، تبھی جا کر کے ہم کو یہ نصیحت بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ دو آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔